یہ بات ہم سب کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے جی وہ اتنا زیادہ رب ذوالجلال کی خشیت اور رب کے خوف میں رونے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو رونا کیونکہ دل نرم ہے. جی یہ جو رونا ہے یہ دل کے نرمی کی بھی علامت ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ رونا گویا رب ذوالجلال کی معرفت کی جانب بھی علامت ہے اللہ کہ رب ذوالجلال کا جلال، اس کی معرفت اسے مل گئی ہے اور وہ رب ذوالجلال کے اس جلال کے سامنے کھڑے ہونے کی اب تاب نہیں لاتا. تاب نہیں. یہ تو حضرت حسن بصری کی بات ہے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم دیکھیے کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ ایک تنکا ہوتا اور ہوا مجھے اڑا کر کبھی ادھر پھینکتی کبھی ادھر پھینکتی، کم از کم میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے بچ جاتا. اللہ یعنی آخرت کا خوف اور رب کی بارگاہ کی میں حاضری کا وہ خوف جو ہے اس قدر زیادہ ہے کہ جناب عمر فاروق کے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی خشیت اور ان کے خوف میں اتنا روتے ہیں، سیاہ حلقے دور سے نظر آتے اللہ. اب وہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ دنیا میں جہاں بھی ولایت کی خیرات بڑھتی ہے اسی پاک بارگاہ سے بڑھتی ہے. اور ان کی ولایت کی شان تو دیکھیے کہ وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ رب العزت کے پاک گھر خانہ خدا بیت اللہ میں حاضر ہوتے ہیں تو مسجد حرام میں وہ سخت کنکریوں پر اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کر زاروں قطار رو رہے ہیں اور اس قدر آہو بکا کر رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ نہ جانے یہ کون شخص ہے. اور جب انہوں نے اپنے جو ہے چہرے سے نقاب اٹھایا ہے اور پردہ ہٹایا ہے تو وہ وقت کا غوث ہے جو رب کی خشیت اور خوف میں اس قدر رو رہا ہے. تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی خشیت میں رونے والا آنسو اور وہ خوف میں بہنے والا آنسو رب کو کتنا پسند ہوگا. اسی لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی شے محبوب نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمائے ایک وہ قطرہ جو ندامت سے مسلمان کی آنکھ سے بہتا ہے اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو راہ خدا میں بہایا جاتا ہے. فرمایا کہ اس سے محبوب رب ذوالجلال کو کوئی اور شے نہیں ہے. اور پھر ساتھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت واقعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیفیت کیسی طاری ہوتی تھی، یہاں تک کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خشیت کا عالم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اتنا گریا و بکا فرماتے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہوتی ہے. اور آپ بتائیے کہ وہ معصوم عن الخطا ذات کہ جسے سب سے بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا، وہ رب کے خوف میں جب اتنا روتے ہیں تو ایک عام انسان اور مسلمان کتنا لازم اور ضروری ہے. ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ ذرا آج مجھے کون قرآن سنائے گا. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ کو کون سنائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آج میرا دل کرتا ہے کہ کسی اور سے سنوں. تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور اس پر سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرمایا کہ جب ہم وہ دن لے آئیں گے کہ جس دن جو ہے ہر ایک پر ایک گواہ ہوگا اور حضور علیہ السلام سب پر گواہ ہوں گے. یہ قیامت کا حال ذکر کیا گیا. بالکل صحیح. وہ قیامت کا تذکرہ آنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بس کرو. اور پھر صحابی نے دیکھا تو آقا کائنات کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برس رہے تھے اور قیامت کے دن کی وہ ہولناکی اور سختی کو محض یاد کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اتنے آنسوؤں کا آ جانا وہ اس بات کا تقاضا اور اعلان کرتا ہے کہ آپ جتنے بھی سخت دل اور سخت جان ہو جائیں، آپ کو اللہ نے جتنا بھی مقام اور منصب عطا کر دیا ہو، جتنا بھی اعزاز اور منصب آپ کو مل جائے، بس ایک کام ضرور کرتے رہا کریں کہ کبھی کبھی رب کی یاد میں رو لیا کریں، رب کے خوف میں رو لیا کریں. کون سا آنسو رب کو پسند آ جائے اور وہ آنسو ہماری بخشش اور ہماری نجات کا